الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سیدنا المصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین کرام، دروس محرم کے سلسلے میں آج کا ہمارا درس 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت سے متعلق ہے۔ اسی طرح آج کے درس میں ہم بیان کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ روزہ کیوں رکھتے تھے۔ اسی طرح ذکر کریں گے کہ آیا صرف 10 محرم یعنی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا اس کا فضیلت ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور دن کا روزہ رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت جو مختلف کتب احادیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ صحیحین میں امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ ای الصلاۃ افضل بعد المکتوبۃ و ای الصیام افضل بعد شہر رمضان، کیا اللہ کے رسول فرض نمازوں کے بعد کون سا نماز جو ہے اس کی فضیلت ہے اور زیادہ فضیلت اور ثواب والا ہے، اور رمضان المبارک کے روزے کے علاوہ کون سا ایسا روزہ ہے جو کہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے علاوہ وہ مہینہ جس میں روزے کی فضیلت اجر و ثواب بہت زیادہ ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ وافضل الصلاۃ بعد الفجر صلاۃ اللیل، اور فرض نمازوں کے بعد جس نماز کی فضیلت ہے وہ ہے تہجد کے وقت نماز پڑھنا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد جس روزے کی فضیلت ہے وہ ہے محرم الحرام کے مہینے میں روزہ رکھنا۔ پھر عاشورہ کے دن، خاص عاشورہ کے دن روزے کے بارے میں بھی مختلف کتب احادیث میں حدیث نقل کی گئی ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کے دن جو بندہ روزہ رکھے گا اس کے گزشتہ سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ آئندہ سال کے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی ایک روزے کے بدلے میں جو ثواب بندے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے کم از کم 1 سال کے گناہ تو معاف ہوتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت محدثین نے نقل کی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو دیکھا کہ وہ 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کو روزہ رکھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں یہ روزہ رکھتے ہو؟ تو یہود نے فرمایا ھذا یوم عظیم انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ، کہ ایک ایسا عظیم دن ہے جس میں اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے قوم کو نجات دلائی اور فرعون اور اس کے قوم کو غرق کر دیا۔ فصام موسیٰ شکراً، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر یہ روزہ رکھا۔ فنحن نصومہ، اس وجہ سے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا فنحن احق واولیٰ بموسیٰ منکم، کہ ہم تو پھر زیادہ حقدار ہے کہ ہم اس دن کو روزہ رکھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو فرمایا کہ تمہاری نسبت ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار اور قریب ہے، کیونکہ وہ بھی نبی اللہ کے نبی ہے اور ہم بھی اللہ کے نبی ہے، وہ بھی اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہے اور ہم بھی اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 محرم یعنی عاشورہ کے دن اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کو
فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دلائی تھی، اور فرعون اور اس کا لشکر اس کو غرق کر دیا تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اس سے روایت نقل کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جب 10 محرم کے روزے کے بارے میں حکم فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ انہو یوم تعظمہ الیہود والنصارى، کہ یہ تو ایک ایسا دن ہے جس کی تعظیم یہود اور نصارہ کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا، فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو انشاءاللہ ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ صحابہ اکرام نے اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عرض کیا تھا کیونکہ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ وہ اپنے صحابہ کرام کو فرماتے تھے خالف الیہود والنصار، خالف الیہود والنصار۔ تو یہاں پر بھی صحابہ کرام کو یہ شبہ ہوا کہ یہ تو ایک ایسا دن ہے جس کا تعظیم یہود اور نصارہ کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن فلم یأتی العام المقبل حتی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آئندہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم سے پہلے وفات پا گئے تھے۔ لہذا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ 10 محرم سے ایک دن پہلے روزہ رکھنا چاہیے۔ بعض روایات اور آثار صحابہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ 10 محرم کے ساتھ یا تو 9 محرم کا روزہ رکھا جائے یا 10 محرم کے ساتھ 11 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ یہ اس وجہ سے تاکہ یہود کی مخالفت آ جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ 4 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اس میں ایک یہ ہے کہ صیام و عاشورہ، 10 محرم کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا۔